اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن بالمعروف محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب ذلك لمن خشي العنة منكم وأن تصبروا خير لكم والله غفور رحيم. من لم یستطع منکم طولا، واو کے معنی اور من جو یا کون دونوں معنی میں استعمال ہوتا ہے، اور سیاق و سباق بتا دیتا ہے کہ یہاں معنی جو کریں گے یا کون کریں گے. ومن لم یستطع، اور جس کو استطاعت نہ ہو، منکم تم میں سے، اے مومنو تم میں سے وہ شخص جس کو یہ استطاعت نہ ہو، طولاً مال و متاع کی جس کے پاس استطاعت نہ ہو، اسے حق مہر دینے کی اس کے پاس، اور شادی کرنے کی اور اس کے انتظامات کرنے کی اس کے پاس استطاعت نہ ہو. ان ینکح کہ وہ نکاح کرے، المحصنات المؤمنات ان محسنات وہ عورتیں جنہیں خاندان کا حصار میسر ہو اور وہ مومنات ہوں. مومنہ کی جمع ہے مومنات، محسنہ کی جمع ہے محسنات. ان محسنات مومنات کو نکاح کرنے کی تمہارے پاس ان کو فریضہ جو ہے اللہ کی طرف سے حق مہر و ادا کر دینے کی اور ان کی ضرورتیں پورا کرنے کی تمہارے پاس اگر وہ اس لیول کی استطاعت نہیں ہے، طولاً مال و متاع آپ کے پاس نہیں ہے، دولت نہیں ہے، فمن ما ملکت ایمانکم، پس من جو ما ملکت جو کہ ملکیت دے دی گئیں، ایمانکم تمہارے دانے ہاتھوں کی، یعنی جو تمہاری لونڈیاں بنا دی گئی، من فتیاتکم، یہاں پہ لونڈی کا کلمہ بھی نہیں استعمال کیا، جسے تم نے پسند کر لیا ہے اس کے لیے دوشیزہ کا کلمہ استعمال کیا. من فتیاتکم وہ تمہاری نوجوان خادمائیں، ان نوجوان خادماؤں میں سے جو تمہاری ملکیت بن گئی، المومنات اور وہ مومنہ ہوں. اس کے بعد دوسرا جو اعزاز ہے وہ ان کو ہے جو خادمائیں تو ہیں لیکن مومنات ہیں. غیر مومنہ کا درجہ اس کے بعد آئے گا، لیکن پہلے مومنہ کے ساتھ. واللہ اور اللہ تعالیٰ ہیں، اعلم اللہ سب سے زیادہ جاننے والے ہیں، بے ایمانکم تمہارے ایمان کے متعلق اللہ سب سے زیادہ جانتے ہیں. بعضکم تمہارے بعض لوگ، اردو کا کلمہ بعض، من بعض بعض میں سے ہیں، تمہارے بعض میں سے ہیں، یعنی تم ایک ہی جنس کے لوگ ہو. یہ لڑکی، یہ خادمہ، بے شک یہ خادمہ ہے، یہ گرفتار ہو کے آئی تھی، یہ لونڈی ہے، لیکن یہ مومنہ ہے، اور مومن تو سارے برابر ہوتے ہیں. تو اس کو اس نظر سے نہیں دیکھنا کہ یہ چونکہ خادمہ ہے تو اس کا درجہ کم ہے، نہیں. تم بعضکم من بعض، تم سب ایک ہی گروہ کے لوگ ہو، تم سب ہم جنس لوگ ہو، ایک ہی جیسے ایک ہی مقام کے لوگ ہو. فانکحوہن، پس نکاح ینکحو،
اس نے ناکاہ اس نے نکاح کیا، ینکحو وہ نکاح کرتا ہے یا کرے گا، تنکحو تم نکاح کرتے ہو یا کرو گے، انکحو میں نکاح کرتا ہوں یا کروں گا، ننکحو ہم نکاح کرتے ہیں، فانکحو یہ آرڈر آ گیا، الف لگ گیا امر کے لیے، انکح نکاح کر، ہننا ان سب عورتوں سے، یعنی ان فتیات میں سے مومنات میں سے نکاح کرو باذن اہلہن، بے کے ساتھ اذن کہتے ہیں اجازت کو، ہماری اردو زبان میں بھی استعمال ہوتا ہے، اہلہن ان کے اہل کی، ان کے گھر والوں کی اجازت کے ساتھ ان کے ساتھ نکاح کرو، وآتوہن اور انہیں دو، انہیں دو عطا کرو، اجورہن ان کا حق مہر، بالمعروف ہی معروف طریقے سے، جو رائج طریقہ ہے جس کے خلاف اللہ اور رسول کا کوئی حکم موجود نہ ہو اور وہ رائج طریقہ ہو، اتنا حق مہر انہیں ادا کرو، محسنات ہاں یہ جو عورتیں ہوں یہ محسنات ہوں، غیر مصافحات وہ عورتیں محسنہ ہوں، انہیں وہ جو ان کے اہل ہیں ان کے حصار انہیں موجود ہو ان کے پاس، غیر مصافحات آزادہ نہ شہوت رانی کرنے والیاں نہ ہوں، ولا متخذات اتخذا یتخذو تو نہ پکڑنے کو، اخدان متخذات ایسی عورتیں جو اہتمام کر کے، اخدان خا دا نون سے کلمہ نکلے گا، یہ ہماری زبان میں استعمال ہونے والا کلمہ نہیں ہے، خدن کی جمع ہے اخدان، خدن کہتے ہیں دوستیاں اور یاریاں لگانے والی، ولا متخذاتی اخدان دوستیاں اور یاریاں لگانے والی، دوسرے مردوں سے تعلق رکھنے والی عورتیں وہ نہ ہوں، محسنات ہوں، غیر مصافحات ہوں، بدکاری کرنے والی نہ ہوں، غیر مردوں سے آشنائیاں کرنے والی نہ ہوں، فَإِذَا أُحْسِنَّ فَإِذَا پس اگر وہ حصار نکاح میں محفوظ ہوں، فَإِذَا أُحْسِنَّ فَإِنْ آتَيْنَا اگر اسی صورتحال ہو جائے پھر فَإِنْ آتَيْنَا پھر وہ آئیں، عطایاتی آنا، نون نسوہ کے لیے آ گیا، فَإِنْ پس اگر آتَيْنَا وہ عورتیں آئیں، بِفَاحِشَةٍ کوئی فحش کام کرے، فَعَلَيْهِنَّ فا کا مطلب پس، علا کا مطلب پر، ہن ان پر ہے، نصف ان پر پھر نصف ہے، ما علی المحسنات ما پر، علی المحسنات محسنات پر ہے، جو محسنات کی سزا ہے ان پر اس سے نصف ہے، نصف ما علی المحسنات محسنات کی سزا سے ان پر نصف سزا ہوگی، من العذاب سزا میں سے، عذاب میں سے، ذالک وہ ہے لمن خشیہ، لام کے لیے من جو خشیہ جو کہ ڈر گیا، الانتا آنتا یانتو انت، یہ تو اردو پنجابی میں استعمال ہوتا ہے، اس نے انت مچا رکھی ہے، اس نے مشکل میں ڈال رکھا ہے، لمن خشیہ الانتا جو مشکل میں پڑھنے سے ڈرتا ہے، من سے کم تم میں سے، وَأَن تَصْبِرُوا وہ کا مطلب اور، ان کے تصبروا تم صبر کرو، خیرن تو بہتر ہے، لکم تمہارے لیے، واللہ غفور الرحیم وہ بھی ہماری زبان کا کلمہ ہے، خیر بھی ہماری زبان کا کلمہ ہے، صبر بھی ہماری زبان کا کلمہ ہے، صبرا یصبروا تصبروا تم صبر کرتے ہو یا کرو گے تو خیرن تو خیر ہوگا، خیر بھی ہماری زبان کا کلمہ ہے، لکم تمہارے لیے، واللہ غفور رحیم اللہ تعالیٰ غفور بھی ہیں اور رحیم بھی ہیں۔ اور جو شخص تم میں سے اتنی مقتدرت نہ رکھتا ہو، اتنی استطاعت نہ رکھتا ہو کہ خاندانی مسلمان عورت سے نکاح کر سکے، تو اسے چاہیے کہ تمہاری لونڈیوں میں سے
کسی کے ساتھ نکاح کر لے جو تمہارے قبضے میں ہوں اور مومنہ ہوں، ان کے ساتھ وہ نکاح کر لے۔ اللہ تمہارے ایمانوں کا حال خوب جانتا ہے۔ یہ لونڈی کو آزاد کرنے کا ایک طریقہ ہے۔ اللہ کہتے ہیں کہ ان لونڈیوں کو، ان جو مومنہ ہیں، ان کے ساتھ نکاح کر لو۔ تم سب ایک ہی گروہ کے لوگ ہو، تم سب بنی آدم ہو، تم محمد رسول اللہ کے سب ماننے والے ہو، ایک ہی گروہ ہو، ایک ہی جماعت ہو، بڑھیا اور گھٹیا نہیں۔ ہاں وہ اب مومنہ ہو گئی ہے، تمہارے اللہ درجے پہ پہنچ گئی ہے۔ فَانكِحُوهُنَّ، لہذا ان کے سرپرستوں کی اجازت سے، جن کے ہاں وہ دے دی گئی تھیں، ان سے اجازت لے کر ان سے نکاح کر لو۔ فَانكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اور معروف طریقے سے ان کا حق مہر ادا کر دو، تاکہ وہ سارے نکاح میں محفوظ ہو کر رہیں۔ محصنات غیر مصافحات ولا متخذات اخدان، آزاد شہوت رانی کرتی پھریں اور نہ ہی چوری چھپے اشنائیاں کریں۔ یہ دو باتیں اس کا خیال رکھنا ہے۔ فَإِذَا أُحْصِنَّ، پھر جب وہ سارے نکاح میں محفوظ ہو جائیں، فَإِنْ آتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ، یعنی سارے نکاح میں آ جانے کے بعد بھی اس کے بعد کسی بد چلنی کے مرتکب ہوں، تو ان پر اس سزا کی نسبت آدھی سزا ہے جو خاندانی عورتوں کے لیے مقرر ہے۔ خاندانی عورتوں کو چونکہ دو حصار میسر ہیں، ایک حصار وہ جو کہ خاندانی ہونے کی بنیاد پہ اس کا باپ، اس کا بھائی، اس کے چچا، تایا، ماموں، اس کے حصار میں ہے۔ پھر اس کے بعد دوسرا حصار ہوتا ہے شادی کا، اس کا دوسرا حصار، یہ بھی محسنہ ہے۔ لیکن یہ جو لونڈی ہے، اس کو تو پہلا حصار خامند جو باپ کا ہے، جو بھائیوں کا ہے، جو چچا تایا ماموں کا، وہ میسر نہیں ہے۔ اس وقت اس کے حالات اور تھے، اب اس کا معاملہ اور ہو گیا، تم نے دوسرے حصار میں لیا ہے، تو اس میں پہلے تربیت کے حوالے سے کمیاں ہیں، اس لیے اس کی سزا بھی آدھی ہے۔ فَإِنْ آتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ، اگر یہ فاحشہ میں کوئی کام کرے، فَعَلَيْهِنَّ، اگر شادی شدہ کر رہی ہے تو اس کو تو سنسار کیا جائے گا، اگر ویسے وہ خاتون کر رہی ہے تو اس کو کوڑے مارے جائیں گے اور اس کو آدھے کوڑے مارے جائیں گے۔ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْسِنَاتِ، جو محسنات کے اوپر سزا ہے، من العذاب، عذاب ہے، ان پر سزا ہے، اس سے آدھی سزا ان عورتوں کو دی جائے گی۔ ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ، یہ سہولت تم میں سے ان لوگوں کے لیے پیدا کی گئی ہے۔ ذَلِكَ لِمَنْ، یہ ان کے لیے ہے، یہ سہولت ان کو دی گئی ہے جو شادی نہ کرنے سے بندے تقوی کے ٹوٹ جانے کا اندیشہ ہو، کہ انہیں ڈر ہے کہ کہیں ہم زناکاری نہ کر بیٹھیں، برے کام نہ کر بیٹھیں۔ یہ ان کے لیے رستہ نکالا ہے کہ وہ شادی شدہ ہو جائیں گے۔ لیکن وَأَن تَصْبِرُوا، اور اگر تم صبر کر لو، خیر لکم، تو تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے۔ لیکن اگر تم صبر کرو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ واللہ غفور الرحیم، اللہ بخشنے والے اور رحم فرمانے والے ہیں۔ ان آیات کو ایک دفعہ پھر تلاوت خود کیجیے، عربی مبین پڑھتے ہوئے دیکھیے، کیا بات پوری اندر اتر رہی ہے؟ کیا یہ اردو کے سانچے میں ڈھلتی گئی ہیں عبارتیں؟ اگر بات سمجھ آنی شروع ہو گئی تو الحمدللہ یہی ہمارا ہدف ہے، اور یہ ہدف پورا ہو گیا۔ اللہ میرا اور آپ کا حامی و ناصر۔ الف لام